اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم فکر کے لیے جمع فرمایا۔ اس پہ ہم جتنا شکر کریں کم ہے۔ یہ فکر ایسا فکر ہے کہ اللہ پاک نے تمام انبیاءوں سے فرمایا کہ یہی فکر کرو۔ فرماتے ہیں جس گھر میں، جس جگہ، جس مسجد میں، جس مکان میں، جس دکان میں، جس میدان میں لوگ جمع ہو اور اللہ کے رسول کے باتیں بڑائی کرتا ہو، فرماتے ہیں اس جگہ پہ اللہ پاک کے فرشتے آتے ہیں اور اس جگہ گھیر لیتے ہیں، اور جب تک بات ختم نہ ہو اس وقت تک فرشتوں کا تنتا بن جاتا ہے، اور فرماتے ہیں وہ تنتا آسمانوں تک، اللہ کے عرش تک ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ بیان، یہ بڑائی، یہ جب اس کا اختتام ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے جو ہے اللہ کے برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس سے پوچھتے ہیں آپ کہاں گئے تھے؟ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ یہ کہاں گئے تھے، لیکن علم کے باوجود اللہ پاک پوچھتے ہیں آپ کہاں گئے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مختلف زبانوں والے، مختلف علاقوں والے، مختلف خاندانوں والا جمع تھے اور تیرا بڑائی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ اے اللہ یہ آپ کے رضامندی چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں کیا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جہنم سے پناہ چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جنت چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جنت دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لے تو اور چاہیں گے۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جنت دے دیا اور میں ان کے گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دیا۔ پھر ایک فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ یہ ہے ایسے ایک تھا جو بیان سننے یا کسی ان کے پاس کوئی ذکر کرنے کے غرض سے نہیں آیا تھا، ان سے کام کرنے کے غرض سے آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے بھی اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کی گناہ بھی میں جو ہے ان کو نیکیوں پہ بدل دیتا ہوں۔ یعنی یہ ایسا مجمع ہے، اس کے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں، وہاں پہ برکتیں نازل ہوتے ہیں، وہاں سے عذاب اللہ پاک اپنا عذاب ڈھال دیتے ہیں۔ اللہ پاک اعلان کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ یہ گھر، یہ جگہ، فرشتوں سے فرماتے ہیں اس سے محبت کرو، ان لوگوں سے محبت کرو جن کے گھر میں یہ بیان ہوتا ہے، میرا بڑائی ہوتا ہے، میرا ذکر ہوتا ہے۔ پھر وہ فرشتے جو ہے آ کر دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا محبت کرو۔ ایسے لوگ، ان کی محبت اللہ پاک تمام انسانوں، تمام جانوروں کے دلوں میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگ جمع ہے سب، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تفخر کے طور پر
فرشتوں کے مجمع میں ان کے تعارف کرتا ہوں کہ ہمارے ایسے بندے ہیں، میرا بڑائی کرتے ہیں۔ اس پہ ہم جتنا شکر کرے کم ہے۔ اب ہم سب کیوں یہاں جمع ہیں؟ کس بات کے لیے جمع ہیں؟ ہم اللہ پاک کی رضامندی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی ندامت چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دے۔ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مجمع ہے، اللہ پاک نے ایسے مجمع، ایسے لوگوں کا تعارف قرآن میں فرمایا کہ یہ برکتوں والا مجمع ہے، سب سے عقل مند لوگ ہیں، سب سے عقل مند لوگ ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے قریب لوگ کون ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والے۔ اب ہم اور آپ ساری دنیا کا فکر کرتے ہیں کہ یہ سارے دنیا کے انسان کیسے جہنم سے بچیں گے، کیسے جنت میں جانے والا بنیں گے۔ یہ پورا اس سارے علاقے والے یہ سب کیسے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنیں گے، یہ سب کیسے اللہ پاک کا ذکر کرنے والا بنیں گے، یہ سارے لوگ کیسے درود پڑھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے والا بنیں گے۔ یہ ایسا مجمع ہے، یہ جو ہم لوگ آپ جمع ہیں، ہم اس فکر کے لیے جمع ہیں کہ یہ سارے لوگ کیسے آپس میں محبت کرنے والا بنیں گے، سب ایک دوسرے کا کیسے خیر خواہ بن جائے، یہ سارے علاقے کیسا یہ جنت والا ماحول بن جائے۔ سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، ایک دوسرے کے بیمار پرسی والا بن جائے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا بن جائے۔ یہ ایسا مجمع ہے، یہ ہم اور آپ جو جمع ہے، ہمارا اور آپ یہ سب جو ہے، ہمارا آپ کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی سارے دنیا کے انسان اللہ کے احکامات، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ ہمارا اور آپ کا جو جمع ہے، ہم لوگ، ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک جتنے انسان پیدا ہو وہ سب اللہ پاک کے احکامات، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اس پہ ہم جتنا شکر کرے کم ہے۔ یہ اللہ پاک ہمارا آپ کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ پاک ہمارا آپ کا رازق ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اللہ پاک ہمارا آپ کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ خالق، بادشاہ، خالق اس ذات کو کہتے ہیں جو جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے آسمانوں کا ارادہ کیا، 7 آسمان بن گئے۔ اب یہ آسمان، جیسے ہم لوگ کوئی چیز بناتے ہیں تو کسی دوسری چیز سے بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے بنانا چاہا تو آسمان بن گئے، کسی چیز سے نہیں بنائے، بس اللہ نے چاہا آسمان بن گئے، 7 آسمان بن گئے۔ کتنے بڑے آسمان! ہم اس میں غور و فکر کریں کہ اس آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک نے چاہا زمین بنے تو زمین بن گئے۔ کس چیز سے بنے؟ کسی چیز سے نہیں بنائے، اللہ نے چاہا زمین بن گئے۔ اللہ ایسے بنانے والے، یہ ہمارا یقین بن جائے۔ اللہ نے چاہا انسان بن جائے۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ خود فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور کتنے انسان بنے؟ یہ سارے جانور اللہ پاک نے بنائے، سب جانور اللہ پاک نے پیدا کیے۔ یہ سارے درخت اللہ پاک نے پیدا کیے۔
اللہ پاک چاہتا ہے تو چیز بن جاتا ہے، یہ ہمارا ایمان و یقین بن جائے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دوائی سے ٹھیک ہوگا، دوائیاں نہیں، گولیاں دوائیاں، یہ دوائی تو بیمار کا ذہن جو ہے بیماری سے ہٹانے کے لیے ہے۔ دوائی تو بیمار کا ذہن، فکر، یہ بیماری سے ہٹانے کے لیے۔ شفا دینے والا اللہ ہے، دوائی میں شفا نہیں۔ اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا سارا زندگی سارے دوائیاں کھاتے رہو تو نہیں ٹھیک ہوگا۔ اللہ پاک چاہے گا تو کامیاب ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی اللہ پاک کے حکم ارادے میں ہے۔ لوگ چاہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں، میں فلان کام کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، یہ فلان کام کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ کامیابی اللہ پاک کے حکم، اللہ پاک کے ارادے میں ہے، یہ ہمارا یقین بن جائے۔ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، ہر نبی آ کر قوموں کو سمجھایا کہ لوگوں، یہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ ہواؤں کو چلانے والا اللہ ہے، یہ بارشوں کو برسانے والا اللہ ہے، یہ ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں بھوک جب لگتا ہے اللہ لگاتا ہے، ہمیں پیاس لگتا ہے یہ اللہ لگاتا ہے، ہمارا بھوک جو مٹتا ہے یہ اللہ مٹاتا ہے، ہمیں پیاس جو بجھتا ہے یہ اللہ بجھاتا ہے، پانی سے پیاس نہیں بجھتا۔ ہر نبی آ کر اس کی دعوت دی، اور ہمارا آپ کا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمے پہ محنت کی ہے۔